ابھی ہم تھوڑا سا یہ پڑھتے ہیں کتاب گنتی سے جہاں پر اس کا ذکر ہے بنیادی طور پر، پھر وہاں سے اٹھا کے انہوں نے پورا ایک اس پہ تصور بنایا ہے، اور پھر اسی چونکہ اس تورات کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں، تو ہم پھر بعد میں آگے جا کے دیکھیں گے کہ مسیحیوں کا کیا تصور ہے۔ تو اس کے باب نمبر 19 میں ہے، آیت نمبر 1 سے میں پڑھتا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کہ جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، یعنی وہ حل وغیرہ کے لیے جو ایک اس کی گردن پہ رکھا جاتا ہے لکڑی کا ایک۔ پھر اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن، یہ بار بار ذکر آئے گا الیعزر کاہن کا، الیعزر کاہن کو دنیا دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، یعنی کاہن کے سامنے۔ اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کی آگے کی طرف 7 بار چھڑکے۔ خیمہ اجتماع وہی ہیکل جہاں پر عبادت ہوتی ہے۔ پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے، ٹھیک ہے۔ پھر کاہن دیوار کی لکڑی اور زوفا ایک جڑی بوٹی اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائیں جلتی ہو ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، یعنی اس کے بعد بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے، ذہن میں رکھیے گا، یہ شریعت، یہ فقہی قانون ہے، وہ کس کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ ناپاکی دور کرنے کے لیے کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جو خطا کی قربانی ہے اس کا مسیحی پھر اس کو کیسے مسیح علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ اب دائمی آئین ہے یہ، ٹھیک ہے، پاکیزگی کے حصول کا۔ جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے، اب یہ ہے کون سے ناپاکی ہے، جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے کو صاف کرے تو 7ویں دن پاک ٹھہرے گا۔ اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو 7ویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا۔ جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو صاف نہ کرے وہ خداوند کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے، وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ڈیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جتنے اس ڈیرے میں آئے، ایک ڈیرے میں ایک کمرے میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو جتنے لوگ اس ڈیرے میں آئیں گے، ڈیرے میں آئیں اور جتنے اس ڈیرے میں رہتے ہوں وہ 7 دن تک ناپاک رہیں گے۔ اور ہر ایک کھلا برتن جس کا ڈھکنا اس پر بندہ نہ ہو ناپاک ٹھہرے گا۔ اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردہ کو یا آدمی کے ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کے راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈال، یہ بار بار ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قانون ہے کیا، ٹھیک ہے، اس پہ ڈال دے گا۔ اور ناپاک آدمی کے اس میں جلی ہوئی پھر کوئی آدمی، آیت نمبر 18، پھر کوئی آدمی اپنی زوفا لے کر اور اسے پانی میں ڈبو کر اس ڈیرے پر اور جتنے برتن اور آدمی وہاں ہوں ان پر، اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردے کو یا قبر کو چھوا ہے اس پر چھڑکے، وہ پاک آدمی تیسرے دن اور 7ویں دن اس ناپاک آدمی پر، وہ پاک آدمی تیسرے اور 7ویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور 7ویں دن اسے صاف کرے، پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا۔ لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی صفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا۔ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا،
اس لیے وہ ناپاک ہے اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین ہو۔ جو ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کو لے کر چھڑکے وہ اپنے کپڑے دھوئے، اور جو کوئی ناپاکی دور کرنے کے پانی کو چھوئے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا، اور جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوئے وہ چیز ناپاک ٹھہرے گی، اور جو کوئی اس چیز کو چھو لے وہ بھی شام تک ناپاک۔ تو یہ پورا میں نے باب نمبر 19 پڑھ کے سنایا۔ اصلاً یہ طہارت سے متعلق قوانین کا ذکر ہے، یہ تورات شریف سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس تورات شریف کے اندر بس اس گائے کی جو خوبیاں یا اس کی جو صفات بتائی گئی ہے، ایک تو یہ کہ بے داغ ہو، بے عیب ہو، سرخ رنگ ہو، بس ٹھیک ہے، اور اس پہ کبھی جوا نہ رکھا گیا، اس سے زمین وغیرہ پہ حل اس سے نہ چلایا گیا ہو۔ اب یہ باقی جو اس کی پوری خصوصیات جو میں نے 5-6 مزید بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ خصوصیات ہے، اس کی کچھ صفات ہے، وہ سب میں نے آپ سے کہا کہ وہ کتاب مشنا میں ہے، تورات شریف کے اندر نہیں ہے۔ تورات کی کتاب ایک گنتی ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، جس کو عدد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نمبرز جس کو کہا جاتا ہے، اس کے باب نمبر 19 کو آپ کھول کے پڑھ لیں۔ بنیادی طور پر یہاں پر قانون بیان کیے گا۔ اچھا، اب اس کی شرح میں جا کے اب اس کے اندر جو پورا تصور لایا گیا، اور اس میں خاص طور پر یہ ناپاکی کو دور کرنے کا جو نسخہ بتایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جب، اور یہ جو فتویٰ بھی دیا گیا ان کے علماء کی طرف سے، فقہاء کی طرف سے، کہ تمام یہودی بحیثیت قوم ناپاکی کی زندگی پر اس وقت ہے، لہٰذا جب تک کہ لوگ پاک نہ ہو وہ اس ہیکل میں نہیں جا سکتے۔ تو تصور یوں بن گیا، یعنی اس پوری چیپٹر کے اندر جہاں پاکی ناپاکی کا تصور ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ چھڑک کے پھر آپ کو آپ نے ہیکل کو تعمیر کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے ہاں مسیحا کی آمد ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ کو نجات ملے گی، اور پوری دنیا پر جو ہے وہ آپ کی حکومت ہوگی۔ ایسا کچھ بھی اشارتاً بھی یہاں پر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی جو پوری تفصیل جو کچھ یہ ایک ڈاکٹر عمیر صاحب سے یا میں نے ایک مسیحی اسکالر سے جو آپ کو بتایا ہے، اور جو کچھ آپ جانتے بھی ہیں ابھی تک، تو آپ نے اس سے کافی پڑھ لکھ لیا بھی ہوگا، تو یہ جو سرخ گائے کا پورا تصور ہے وہ کتاب مشنا میں ہے، کتاب تورات شریف کے اندر نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو یہودی تصور اور اس کے حوالے سے مسلمانوں کا فہم، خود یہودیوں کا اپنا تصور، اور مسیحیوں نے کس طرح سے یہودیوں کے اس تصور کو سمجھا، وہ میں نے بتایا۔ پھر اس گائے کی، لال سرخ گائے کی پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے اس کے حوالے سے کافی چیزیں رکھی، اور پھر اس کے بعد اس گائے کی جو خصوصیات ہیں وہ میں نے آپ کو ذکر کیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پر اس سرخ گائے کا ذکر تورات شریف میں کہاں پر ہے، وہاں پر کس پس منظر میں یہ بات کی گئی ہے، وہاں پر حکم کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو ابھی تبصرہ کر کے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو ابھی جس پہ اس وقت پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ سرخ گائے کا تصور اور اس کو ذبح کر کے اس کے راکھ سے پاکیزگی تصور کرنے کا حاصل بہرحال تورات کے اندر ہے، لیکن اس کو اس طرح سے جوڑ کے کہ وہاں پر کرنا ہے پاکیزگی، پھر اس کا جا کے وہاں پر ہیکل کی پوری تعمیر ہوگی، جو مسجد وہاں پر ہے اس کو گرا دیا جائے گا، ایسا کچھ تورات شریف کے اندر نہیں ہے۔ یہ فقہاء کے استنباطات اور ان کا فہم ہے جو انہوں نے اس کو مزید بڑا چڑھا کے، اور پھر اسی بنیاد پہ جو ان کے ہاں پورا تصور ہے کہ یہودی تمام یہودی اس وقت ناپاک ہے، اور اس ناپاکی کی وجہ سے وہ ہیکل کے اندر نہیں جا سکتا۔ ہیکل میں جانا ہے تو پھر کیا کرنا بابا؟ تو انہوں نے کہا بھائی پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، جو قربانی کا جو تصور، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی حکم تورات میں ہے کتاب گنتی میں، اس بنیادی حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ اور گزشتہ 2000 سال سے چونکہ اس تک کوئی جانور نہیں ملا اور یہودیوں نے قربانی نہیں کی، لہٰذا یہودی ابھی تک ناپاک ہے، اس پاکیزگی کے حصول کی بات یہ لوگ اس قابل بنیں گے۔